ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عزني وأوجز فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت في صلاتك فصلي صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا وأجمع الأياس مما في أيدي الناس رواه مسند أحمد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، میرے بھائیوں اور میری پردہ نشین دینی مائیں اور بہنیں، قرآن کریم کی آیت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹا سا ٹکڑا بیان کرتے ہیں، واقم الصلاۃ لذکری. یہ سورہ طٰہٰ کی ایک چھوٹی سی آیت ہے. قرآن کریم کے اندر میں چھوٹی سے چھوٹی آیت بھی بہت بڑا درجہ رکھتی ہے. سورہ طٰہٰ کی یہ آیت ہے اور سورہ طٰہٰ کا دوسرا نام سورۃ کلیم بھی ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ بات کرنے کا واقعہ پورا اس میں ذکر کیا گیا ہے. دارمی شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے پیدا کرنے سے بھی 2000 سال پہلے، پیدا کرنے سے پہلے 2000 سال سورہ طٰہٰ یہی سورت اور سورہ یاسین شریف جو ہے وہ فرشتوں کو سنائی. اللہ پاک نے زمین اور آسمان کے پیدا کرنے کے 2000 سال پہلے بھی، پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین سنائی. تو فرشتوں نے کہا، بڑی خوش نصیب اور مبارک ہے وہ امت جس پر یہ صورتیں نازل ہوگی. ہم کتنے خوش نصیب ہے، اللہ پاک نے ہم پر قرآن کریم پورا اتارا، خالی سورہ طٰہٰ نہیں، خالی سورہ یاسین شریف نہیں. آگے فرشتے کہتے ہیں بڑے مبارک ہے وہ امت جو وہ سینے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے جو ان کو حفظ کریں گے. کتنے ماشاءاللہ لوگ ہیں جن کو یاسین شریف منہ پہ ہوتی ہے، سینے میں ہوتی ہے. اور بڑی مبارک ہے وہ زبانیں جو اس صورتوں کو پڑھے گی. یہی وہ صورت ہے سورہ طٰہٰ. اس کا پہلا رکوع ہی ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید اور قتل کرنے کی نیت سے چلے تھے. یہ سورت پڑھ کر وہ پانی پانی ہو گئے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے نا قرآن کو، وہ سمجھتے تھے، عربی دان تھے. تو ایمان قبول کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرنے پر مجبور ہو گئے. یہ واقعہ آپ نے بار بار سنا ہے. تو سورہ طٰہٰ کی ایک چھوٹی سی آیت میں نے آپ کے سامنے جو امام نووی نے بیان کی ہے اس کو پڑھا. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے موسیٰ علیہ السلام میری یاد میں نماز قائم کیجیے، میری یاد میں. اور حدیث میں کیا ہے؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث جو بھی انہوں نے بیان کی ہے،
اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو نصیحت فرمائیے، نصیحت کیجیے، مختصر فرمائیے۔ آج بھی ہے، لوگ جاتے ہیں اللہ والوں کے پاس تو کہتے ہیں کہ مجھے نصیحت فرمائیے، میں جا رہا ہوں واپس، تو مختصر نصیحت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو، چونکہ انہوں نے کیا کہا تھا، نصیحت کیجیے لیکن مختصر ہو، شارٹ کٹ۔ اس زمانے میں، اب تو فاسٹ فوڈ، فاسٹ لائف، سب کچھ فاسٹ ہو گیا، سمجھے، تو اور مختصر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحت فرما دی، 3 نصیحت۔ سب سے پہلی نصیحت، اذا قمت الى الصلاة فصلی صلاۃ مودع۔ اس حدیث کے جملے کا، سینٹنس کا 2 مطلب ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے جب تم نماز پڑھیں، اذا قمت الى الصلاۃ، تو دل کے اندر سے دنیا کو خالی کر کے صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھ۔ ایک مطلب تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ ایسی نماز پڑھو جس طرح کسی کو معلوم ہو جائے، جیسے مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، تو میں وہ نماز کیسی پڑھوں گا؟ میں، آپ مجھے بتاؤ، بہت توجہ کے ساتھ پڑھوں گا۔ اس کے بعد تو میری موت، اگر کہہ دیا بھائی تمہیں ظہر کی نماز پڑھنے کی اجازت، تو اس کے بعد تمہیں پھانسی کی سزا دی جائے گی، تو وہ ظہر کیسے پڑھے گا؟ اس کی آخری نماز ہے زندگی کی، زندگی کا کیا بھروسہ؟ اور نہ مجھے معلوم نہ آپ کو معلوم کہ کتنا جینا ہے، کب جینا ہے، کب جانا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ اس جملے کو اچھی طرح سمجھو، تو پھر آگے جملے سمجھاؤں گا۔ اس کو سمجھو پہلے۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے دل کو خالی کر کے صرف رب العالمین کی طرف، ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا کرو۔ مرد اور عورتیں دونوں کو نصیحت ہے۔ یہ بہت اعلیٰ مقام ہے۔ اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے، ورنہ ہمارے بھائیوں کو تو دکان کی فکر، جاب کی فکر، اسکول سے بچے لانے کی فکر، فلاں کام فلاں کام فلاں کام، اور ہماری مائیں اور بہنوں کو کھانے پینے کی فکر، کس کا کب پکانا، کیا پکانا، کب کھلانا، کیا کرنا، اس کی فکر، اور نماز ختم ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ شروع سے لے کر آخر تک نماز ہماری ایسی چلی جاتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کی حدیث، جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فہو یراک۔ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تم، تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ تو شک ہی نہیں، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ تو اسی لیے حدیث میں آتا ہے، بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو وہ رحمان کے اللہ کے 2 قدموں کے درمیان سجدہ کرتا ہے۔ پتہ ہے تمہیں، حدیث ہے، 2 اللہ کے قدم ہے، اس کے درمیان تم سجدہ کر رہے ہو۔ اگر تمہاری توجہ ہے تو وہ سجدہ کتنا مقبول ہوگا، جس کے بارے میں قرآن ہے، سجدہ کر، مجھ سے قریب ہو جا، مجھ سے قریب۔ تو حقیقت میں نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب، یہ ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے مشہور کتاب لکھی ہے معارف الحدیث، معارف الحدیث لکھی، آسان اور سادہ انداز میں۔ حضرت نے لکھا ہے، نماز کے اصل 3 مقصد ہے۔ کتنے مقصد ہیں نماز کے؟ 3۔ نمبر 1،
دل اللہ کے بے حد، یعنی دل جو ہے، دل کے اندر میں اللہ کی عظمت ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، دنیا کا تو کوئی آدمی نہیں ہے، یہ تو اللہ ہے، اس کے سامنے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے نا، ایسا پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا ایسا، پھر اللہ کو بولتے اللہ اکبر، تو ہاتھ اٹھایا اور اللہ اکبر، تو ہاتھ اٹھا کر نیچے کرنا کہ میں سب کو پھینک دیتا ہوں، تھرو آؤٹ کر دیتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ یہ دوسری بات، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے اس کی بندگی کے لیے مجھے پیدا کیا ہے، اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس کے لیے میں بہتر سے بہتر قرآن کی سورت، سورہ فاتحہ، جی سب کچھ اچھے انداز سے پڑھوں گا، کیونکہ میں اللہ کی بندگی کر رہا ہوں۔ اور تیسری بات، میرے سارے اعضاء قیام میں، رکوع میں، سجدے میں برابر اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہو، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہو۔ تین، دل میں اللہ کی عظمت، زبان پر اللہ کی تعریف اچھے انداز میں، اور بدن میں اللہ کی، پورے بدن میں عاجزی ہو، اللہ کا بندہ بن کر اب یہ نماز پڑھے، چونکہ یہ دنیا کا بادشاہ نہیں ہے، یہ پرائم منسٹر دنیا کا نہیں ہے، یہ تو کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ اسی لیے ایک شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ جو آدمی اللہ کے سامنے تو کھڑا ہے لیکن اس کی توجہ ادھر ادھر ہے، یا ہمارا جسم مسجد میں ہے یا ہمارا جسم مصلی پر ہے لیکن دماغ گھوم رہا ہے، مسجد میں نہیں ہے، جسم تو ہے مصلی پر لیکن دماغ کہیں اور ہے، کبھی کچن میں ہے، جی کبھی بازار میں ہے، کبھی دکان میں ہے، کبھی شاپنگ میں ہے، تو یہ اللہ کے سامنے اللہ کی بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں سب اپنے اپنے خیال میں، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں سب اپنے اپنے خیال میں، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے، سارے تو اپنے اپنے خیال میں ہیں، تو نماز کس کو پڑھا رہا ہے؟ یہی تو شکل ہے۔ تو ہم کوشش کریں سب سے بڑی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خشوع اور خضوع والی نماز، یہ اللہ کے نبی سب سے پہلے کہہ رہے ہیں، اس صحابی کو یہ نصیحت کی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی، اگر وہ حالت میرے اندر ہر وقت رہے تو میں ہوتا، یعنی میرا مقام کتنا بڑا ہو جاتا۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے دل میں نماز کے سوا کوئی وسوسہ نہیں ہے۔ نمبر دو، یعنی میں ہوں، میں اور کوئی نہیں ہے، میں ہوتا ہوں۔ نمبر دو، جب تک کسی جنازے کے پیچھے چلتا ہوں تو میرے سوا، میرے خیال میں اس جنازے کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ قال لی قیل لی یقال لی، مجھے کہا گیا، مجھے کہا جائے گا، یعنی کچھ آتا ہی نہیں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی جنازے میں شریک ہوتا ہوں تو مجھے اپنی موت کے سوا کوئی اور خیال نہیں آتا، صرف میری موت، میری موت، یہ تو مر گیا، سامنے اس کے پیچھے چل رہا ہوں، میرا بھی ایسا ہی ہوگا، میری موت، میری موت، میری موت۔
جب تک جنازے کے پیچھے اور جب تک اس کو دفن کرے یہی خیال ہے. ایک تو نماز میں صرف اللہ کوئی نہیں اور جنازے کی. اور جب کبھی نبی صلی اللہ تیسری بات یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. اس بات کو علامہ شبیر احمد عثمانی نے بخاری شریف کی شرح لکھی, انہوں نے فضل الباری اس میں لکھا. تیسری بات, جب کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات میں سن لیتا ہوں تو اب مجھے اللہ کے نبی کی بات میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہوتا. حضرت سعید ابن مسیب جو مشہور تابعی ہے فرماتے ہیں یہ اللہ کا خاص فضل تھا, اللہ کا خاص انعام تھا. یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی صحابی ہے, آپ کو معلوم ہے, شاید میں نے پہلے بھی سنایا تھا آپ لوگوں کو, یہ وہی صحابی ہے جن کی موت سے اللہ کا عرش بھی جھوم رہا تھا. میری موت سے تو ہمارا بیت بھی نہیں جھومتا. کہ جھوم رہا ہے, اللہ کا عرش جھوم رہا ہے. حدیث میں یہ سعد بن معاذ ہے. حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ اہتز لہ عرش الرحمن, رحمان کا عرش was started shaking on the death of Sa'ad bin Mu'az. کتنا بڑا اللہ کا محبوب بندہ تھا. انہوں نے یہ کہا 3 وقت بس نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے زین العابدین کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کو ایک مرتبہ پیر میں کانٹا چبھ گیا, نکالنے سے بہت تکلیف ہو رہی تھی, بہت تکلیف. گھر والوں نے کہا اس کو ابھی چھوڑ دو, کانٹا نہ نکالو, بہت اندر میں گھس گیا تو بہت تکلیف تھی, بڑا کانٹا ہوگا تو ابھی چھوڑ دو. جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں اور سجدے میں جائیں تب نکال لینا. دیکھا, اور اگر ہماری نماز میں کوئی مکھی آ گئی تو, مسکیتو آ گیا تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے. اور ہمارے بچے تو ماشاءاللہ ویسے بھی ڈرتے رہتے ہیں, مکھی دیکھ کر بھی بھاگتے ہیں, چھپ کر دیکھ کر. اور نماز میں بلی آ گئی تو سامنے, یہ تو دیکھو اللہ اللہ کیسے لوگ ٹھیک, صرف ذکر رہ گیا, ان کا ذکر رہ گیا. نماز میں کھڑے ہو گئے, سجدے میں گئے تو کانٹا ان کے پیر سے نکالا گیا اور انہیں پتہ نہیں چلا. یعنی ان کو نماز میں خشوع اور خضوع بہت تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ کیا بتلایا میں نے؟ اذا قمت الى الصلاة فصل صلاة مودع. جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ سمجھ کہ یہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے. یہ ہر آدمی ہر نماز کو اس لیے کہ پتہ نہیں کہ اس نماز کے بعد موت آ سکتی ہے, پتہ تو نہیں ہے. ہر آدمی اپنی ہر نماز کو اس خیال سے پڑھے تو انشاءاللہ اس کی نمازیں اللہ کی یہاں مقبول ہو جاتی ہے. اب ایک بات اور ہے, نماز کی کون سی حالت اللہ کو زیادہ پیاری ہے؟ قیام, رکوع, سجدہ, التحیات, کون سی حالت؟ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ سجدے کی حالت اللہ کو زیادہ محبوب ہے. جب بندہ اور بندی سجدے میں جاتے ہیں تو ذرا 2 4 5 10 مرتبہ زیادہ پڑھنے کا, سبحان اللہ, بھاگنے کا نہیں. جو کہ بھائی جب خاص طور پر اکیلے نماز پڑھو تو سجدہ ذرا لمبا کرو,
چونکہ خود یہ رحمان کے قدموں میں گر گیا ہے، اب تو کچھ لے کر ہی اٹھے گا نا۔ تو تھوڑا سجدہ لمبا کر دے، 7 مرتبہ پڑھ لے، 11 مرتبہ پڑھ لے، الحمدللہ۔ ہم کبھی 40 بار پڑھ لیتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اکیلے جب اکیلے ہو لمبا سجدہ کرو، خاص کر تہجد 15 منٹ 10 منٹ سجدہ لمبا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں قیام اسٹینڈنگ پوزیشن، قیام جو ہوتا ہے جس میں قرات پڑھتے ہیں، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیام میں بندہ اللہ سے بات کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو بعضوں نے اللہ سے بات کرنے کو زیادہ محبوب سمجھا اور بعضوں نے اللہ کے قدموں پر پڑے رہنے کو زیادہ محبوب سمجھا۔ اب کیسے جمع کریں گے؟ تو اللہ جزائے خیر دے ہمارے محدثین مفسرین کو، انہوں نے دونوں کا جواب اچھا دیا ہے۔ فرمایا دین کی نماز میں، دن میں جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو بہت دل نہیں لگتا ہے، تو اس وقت کیا کریں کہ رات ذرا لمبی کر دیں، قیام ذرا لمبی کر دیں، سجدہ مختصر جو ہے وہ 3 مرتبہ، لیکن رات میں دل زیادہ لگتا ہے سجدوں میں، تہجد کی بات کر رہا ہوں، اس میں دل زیادہ لگتا ہے، اس وقت لمبا سجدہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیز کو ملایا تھا تہجد کی نماز میں، الحمدللہ، کہ وہ ایک ہی رکعت میں 2 پارے 3 پارے 4 پارے اور اتنا ہی لمبا سجدہ اور رکوع بھی دونوں کو ملا لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ ہے دل کے اندر میں خشوع اور خضوع۔ ایک بات یاد رکھیں، بہت ضروری ہے، ظاہر میں بھی سکون ہو نماز میں، باطن میں بھی سکون ہو۔ ہاں، بعض لوگ نماز میں کھیلتے رہتے ہیں، کبھی کپڑے سے، کبھی داڑھی سے، کبھی سل سے، کبھی ٹوپی سے کھجلاتے رہتے ہیں۔ تو حدیث میں تو ہے، جو آدمی، ابو ہریرہ کی حدیث ہے، لو خشع قلب ھذا، ایک صحابی، ایک آدمی نماز میں داڑھی سے کھیل رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے بارے میں، اگر اس شخص کے دل میں سکون ہوتا تو اس کے بدن میں بھی سکون ہوتا۔ معلوم ہوتا اس کے دل میں سکون نہیں، اس لیے وہ کیا کرتا ہے، داڑھی سے کھیلتا رہتا ہے نماز میں یا کپڑوں سے۔ یہ تو نماز کے اندر میں خشوع اور خضوع بہت ضروری ہے، لیکن نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے اچھی طرح وضو کرنا چاہیے، مائیں اور بہنیں سب کے لیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سنا دوں گے، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز میں کنسنٹریشن نہیں کر رہا تھا، اس کا ٹینشن نہیں تھا نماز میں، ادھر ادھر۔ آپ نے فرمایا، عبداللہ مسعود نے فرمایا، یہ شخص کتنے سال سے نماز پڑھ رہا ہے؟ فرمایا 40 سال سے۔ فرمایا اپنی نماز کو صحیح کر لو، اگر اس حالت میں موت آ گئی تو اسلام پر موت نہیں آئے گی۔ دیکھا، نماز میں توجہ نہیں۔ سو اچھی طرح وضو کر لیں، اپنے پیروں کو بھی، عام طور پر یہاں ونٹر میں، سمر میں پیر سوکھ جاتے ہیں، ڈرائی ہو جاتے ہیں، تو برابر سے پیر کو دھونا چاہیے ہاتھ لگا کر کے، کہ کوئی ایک بال کے برابر بھی سوکھا نہ رہ جائے۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے،
بیٹل سے. نماز کا وقت ہو گیا کہ ہم کیا کرتے ہیں، بیٹھے رہتے پھر اخیر میں جلدی جلدی وضو کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں. خاص کر اللہ معاف کرے بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں، بیزی کیا کرے، بیزی ہے لیکن اولے وقت میں نماز پڑھ لے تاکہ سکون ہو جائے، وضو بھی اچھی طرح کر لے. نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ کرام تالاب پر چلے گئے، یہاں ریور پر چھوٹا سا، اور جلدی جلدی وضو کرنے لگے کہ ابھی عصر کا وقت ختم ہو جائے گا. جلدی جلدی وضو کیا انہوں نے. کہاں؟ ریور پر، ٹیپ میں نہیں، ریور پر. پانی بہت زیادہ ہے. اس میں سے کچھ صحابہ کرام کی ہیل جو ہے، جس کو ایڑی کہتے ہیں، ایڑی پیچھے کا حصہ پیر کا، وہ ایسا لگتا ہے تھوڑا ڈرائی رہ گیا. ڈرائی ہے، یہ حدیث بخاری شریف کی نقل کر رہا ہوں، صحیح حدیث ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ زور سے کہا، وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ وَيْلٌ لِلْعَقَابِ، ہلاکت ہو، یہ ایڑیاں جہنم میں جائے گی. ایڑی کہاں جائے گی؟ جہنم میں جائے گی. جبکہ اس کا وضو ہی نہیں ہوا تو نماز کیسے ہوگی؟ اس لیے ٹائم نکال کر اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے، سنت کے مطابق وضو کرے، اور دعائیں کرتے کرتے وضو کرے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین چور جو ہے وہ نماز کی چوری کرنے والا ہے. نماز کون چوری کرتا ہے؟ کبھی دیکھا چوری کی کسی نے نماز کی؟ کوئی چرا کر کے لے گیا. فرمایا جو آدمی رکوع سجدہ برابر ادا نہیں کرتا وہ نماز میں چوری کرتا ہے. مشکات شریف کی حدیث ہے یہ. اسی لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اور امام قرطبی نے اور بہت سارے محدثین نے، نماز میں خشوع فرض ہے. اگر پوری نماز بغیر خشوع کے پڑھی تو نماز ہی ادا نہیں ہوگی، معارف القرآن میں لکھا ہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا صلاۃ الا بحضور قلب اور بحضور القلب. اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جس کا دل حاضر نہیں ہے. دل و دماغ نماز میں نہیں ہے. مسجد میں مصلی پر تو ہے آدمی کا جسم، لیکن اس کا دل و دماغ نہیں ہے. اسی لیے یہ بھی اللہ سے مانگنے کی چیز ہے کہ اللہ مجھے نماز میں خشوع اور خضوع نصیب فرما، اے اللہ مجھے نماز میں لذت نصیب فرما، اللہ مجھے نماز میں سکون. یہ بھی اللہ سے مانگنے کی چیز ہے. ہم لوگ دنیا کی چیزیں تو مانگتے ہیں لیکن اللہ کے سامنے قریب ہونے کی چیزیں نہیں مانگتے. اس لیے خشوع نماز کی روح ہے، اس کے بغیر نماز بے جان ہے، یاد رکھنا. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بیان القرآن میں جہاں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون خشوع کا ذکر ہے نماز کا، تو وہاں انہوں نے بیان فرمایا فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے خشوع فرض ہے. چلو تمہارا فرض تو ہو گیا لیکن خشوع نہ ہونے کی وجہ سے تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی. اور خشوع ہوتا ہے دل میں، کہ نماز میں دل حاضر ہونا چاہیے، دماغ حاضر ہونا چاہیے. اور میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ دل کو حاضر کرنے کے لیے، دماغ کو حاضر رکھنے کے لیے 2 وظیفے میں نے پہلے بتائے تھے کہ جو حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مجالس الابرار میں لکھا ہے کہ فرض نماز سے پہلے یا نوافل یا سنن سے پہلے 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے، یا پھر ابو داؤد شریف کی حدیث ہے وہ دعا پڑھ لے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. یہ پڑھ لے تو نماز میں شیطان نہیں آئے گا. اس لیے کہ نماز کا ایک شیطان ہے حنظب. جب آدمی نماز میں شریک ہوتا ہے تو وہ شیطان ہر ایک کے پاس آ جاتا ہے اور اس کی سیری ریوائن ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور تیسری بات کہ نماز میں
جہاں دیکھنے کا حکم دیا ہے کہ آپ کھڑے ہو قیام میں تو سجدے کی جگہ دیکھنا ہے، آپ رکوع کرو تو اپنے انگوٹھے پر دیکھنا ہے، آپ سجدہ کرو تو اپنے ناک کو دیکھنا ہے، اتحیات میں بیٹھو تو اپنے لیب میں دیکھنا ہے. اگر یہ عمل کرو گے تو بھی انشاءاللہ محدثین نے لکھا ہے کہ نماز میں خشوع پیدا ہوگا. 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. اس لیے حضرت نے فرمایا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل سلوک میں، کہ خشوع نہ ہونے کی وجہ سے نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز قبول نہیں ہوگی، اور ہمارا مقصد تو نماز کے قبول ہونے کا ہے. اور حدیث میں آتا ہے ہم نے کسی کی ایک پینی دبا لی ہے تو 700 مقبول نماز جو قبول ہوئی وہ دینی پڑے گی. قبول ہی نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ امام تبرانی نے ایک حدیث نقل کی ہے، اور اس کو بیان کرنے والے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جو چیز اس امت سے اٹھ جائے گی اللہ لے لے گا، سب سے پہلے وہ انسان کے دل کا خشوع ہے. سب سے پہلے انسانوں کے دل میں خشوع نہیں رہے گا، قوم میں کوئی تمہیں خشوع والا نظر نہیں آئے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے کیا کہا میں نے؟ نماز میں خشوع اور خضوع، خشوع دل میں، خضوع بدن میں پیدا ہونے کے لیے آدمی سوچے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. یہ چوتھا وظیفہ ہے. نماز کو کنسنٹریٹ کرنے کے لیے اللہ کے نبی کا سب سے بڑا وظیفہ کہ یہ سمجھے کہ میری زندگی کی یہ آخری نماز ہے، ہو سکتا ہے میری موت آ جائے. تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی خشوع اور خضوع دونوں عطا فرمائیں گے. ایک واقعہ نقل کیا ہے 2 رکعت پڑھنے کا، اور وہ عجیب واقعہ ہے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کا، وقت نہیں لیکن انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. حضرت خبیب ابن عدی، جن کا لقب کیا تھا؟ بلیع الارض. بلیع الارض. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا، یہاں بیٹھے ہیں کہاں پہنچ جاتے تھے خود بلیع الارض. یہ قبیلہ اوس کے رہنے والے تھے، ہجرت سے پہلے اسلام قبول کیا. یہ مدینہ منورہ آئے تھے. بدری صحابی ہے، بہت بڑے صحابی. بدری صحابہ تو وہ ہے جن کے بارے میں تمام بدری صحابہ کی اللہ نے مغفرت کر دی. بخاری شریف میں تم جو بھی عمل کرو اللہ تعالیٰ تم تو بخشائے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو کوئی ایسا عمل کرنے دیتا نہیں ہے، بخشائے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب قید میں تھے، جیل میں تھے، ان کو پکڑ کر لے گئے کافر لوگ مکہ کے. حارث کی بیٹی جو کافرہ تھی زینب، اس کو گارڈ بنایا اور کہاں ان کو جیل میں رکھا. یہ حجیر ابن ایہاب کی بانڈی ان کے پاس، یہ بانڈی بھی مسلمان ہو گئی دیکھ کر، زینب بھی مسلمان ہو گئی. خبیب ابن عدی چند دن قید میں رہے. زینب خود کہتی ہے اسلام لانے کے بعد کہ میں نے خبیب کو دیکھا جیل میں، رات میں دروازے کی فاٹک سے میں دیکھتی کیا کر رہا ہے اندر میں. اس زمانے میں ایسے دروازے تو نہیں تھے نا، ایسے
ٹوٹے پھٹے. تو خبیب بن عدی کے پیروں میں ہم نے زنجیر باندھی تھی, رات دن پیروں کو باندھ دیا تھا, لیکن وہ زنجیر باندھی ہوئی اللہ کے حضور میں نماز پڑھا کرتی تھی پوری رات, اور کہتی تھی اتنے نرم لہجے میں, اچھے انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے کہ قریب والے سن کر ہوتے تھے جیل میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنی بڑی نعمت دی. اللہ اکبر. ایک روز زینب کہتی ہے ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس انگور کا بڑا خوشہ ہے. انگور کا کتنا؟ وہ کہہ رہی ہے آدمی کے سر کے برابر بڑا, اتنا بڑا ان کے پاس انگور ہے خبیب کے پاس, اور کھا رہے تھے. ان دنوں میں انگور کی سیزن بھی نہیں تھی اور مکہ مکرمہ میں انگور تھے بھی نہیں. زینب کہتی تھی یہ اللہ کی طرف سے فرشتے آ کر ان کو روزی دیتے تھے. ہاں, تو دنیا میں جنت کا میوہ کھانے والے صحابی تھے. کیوں؟ انہوں نے رات اللہ کے سامنے لگا دی, پیر باندھے ہیں پھر بھی اللہ کے سامنے کھڑے. جیسے مریم علیہ السلام جی, ان کے روم میں قید ہے, یعنی روم بند ہے, پھر بھی ان کو انگور دیا جاتا تھا. فرشتے آ کے دیا. زکریا علیہ السلام نے پوچھا یہ کدھر سے آ گیا؟ تو کہنے لگی قالت ہوا من عند اللہ, یہ تو اللہ کے پاس سے آیا ہے. تو زینب کہتی تھی میرا ایک بیٹا بھی قید خانے میں میرے ساتھ آنا چاہتا تھا, یعنی ہم کبھی کبھی قید خانے اندر جیل میں چلے جاتے تھے. تو میرا بچہ آہستہ آہستہ خبیب سے مانوس ہو گیا, محبت کرنے لگا. تو میرا بیٹا جب قید کے اندر چلا جاتا تو حضرت خبیب اس کو اپنی ران پر بٹھاتے تھے, محبت کی وجہ, چھوٹا بچہ تھا. تو وہ مانوس ہونے کی وجہ سے ان کی بات سن کر بہت خوش ہوتا تھا. تو ایک مرتبہ میں نے خبیب سے پوچھا کہ کوئی کام ہے آپ کا, کوئی خدمت کروں؟ تو اس نے کہا کہ اگر خدمت کر سکتی ہے تو 3 خدمت کر دے. ایک میٹھا پانی دے دے مجھے, اور جب بھی کھانا دے تو بوٹ کے اوپر چڑھایا ہوا نہ دینا, بوٹوں کے اوپر چڑھایا ہوا کھانا نہ دینا مجھے. جیل میں ہے حضرت خبیب, لیکن کیا کہہ رہے ہیں لوگ تو بوٹوں پر چڑھا کر کھانا ہے نا, وہ جیسے آج کل یہ پیشاب پیٹے ہیں نا, بوٹوں پر چڑھاتے ہیں, تو بوٹوں پر چڑھائے ہوا نہ دینا. اور تیسری بات ایسا کر, جب مجھے پھانسی کی سزا دینے کے لیے لے جائے تو مجھے پہلے سے بتلا دینا کہ آج 1 گھنٹے میں, 2 گھنٹے میں, 4 گھنٹے میں تمہیں پھانسی دی جائے گی. اب تو کہہ رہے ہیں کہ ذی-قعدہ ذی-الحجہ بھی ختم ہو گیا اور ظالموں نے پھانسی پر لٹکانے کی تیاری کر لی. تو زینب بنت حارث نے اطلاع کر دی کہ تیار ہو جاؤ, آپ کو پھانسی کی سزا دینے کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے. انہوں نے کہا ایک کام کرو, مجھے استرا دے دو. اس زمانے میں ریزر نہیں تھا, استرا ہوتا تھا اپنے ناف کے نیچے بال صاف کرنے کے لیے یا بغل کے بال صاف کرنے کے لیے, تاکہ میں اپنے بدن کی صفائی کر لوں اور بدن کو صاف کر کے پھر اللہ کے پاس جاؤں. یہ زینب نے استرا دیا. جب استرا دیا اتفاق سے ان کا بچہ, زینب کا بچہ چھوٹا, وہ بھی جا کر ران کے پاس بیٹھ گیا. تو ایک دم سے خیال آیا, گھبرا گئی کہ استرا ان کے ہاتھ میں کہیں میرے بچے کو ذبح نہ کر دیں. خبیب نے زینب کا چہرہ دیکھا اور کہنے لگے گھبرا رہی ہو؟ پوچھا کیا؟ تو یہ سمجھتی ہے میں اس بچے کو مار دوں گا؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. ہم کسی کو دھوکہ دینے, ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیتے, ہم کسی کو دھوکے سے قتل نہیں کرتے. یہ تو بچہ ہے, بچے کا کیا قصور ہے؟ میں اس بچے سے خون کا بدلہ لوں گا؟ زینب کہتی میں نے خبیب کی طرف کوئی نیک بخت قیدی نہیں دیکھا,
اتنا نیک آدمی میں نے کبھی نہیں دیکھا، راتوں میں نماز پڑھنے والا، اللہ کی طرف سے انگور آتا ہے، اور کتنی اچھی اچھی باتیں ہیں۔ مکہ میں اعلان ہوا کہ آج خبیب کو پھانسی دی جائے گی۔ میری مائیں اور بہنیں، مرد ہو یا عورت، یہ واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خشوع کتنا تھا۔ دیکھو آج مکہ مکرمہ سے باہر تنعیم میں جہاں ہم احرام باندھنے کے لیے جاتے ہیں، مسجد عائشہ جس کو کہتے ہیں، وہاں پر ان کو پھانسی کی سزا دی جائے گی، اور سارے لوگ بچے جوان تالیاں بجاتے ہوئے جھنڈا لیے ہوئے سارے آگے کہ ایک مسلمان کو آج پھانسی دی جائے گی۔ دیکھا آج تک ایسا ہی ہے، مسلمانوں پر یہی حالت ہے آج تک۔ سب تیار ہو گئے، سولی پر چڑھانے سے پہلے حضرت خبیب کو پوچھا گیا آخری کیا خواہش ہے، آخری خواہش کیا؟ حضرت خبیب نے فرمایا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے اجازت دے دی، خبیب نے 2 رکعت نماز پڑھی، بہت اطمینان کے ساتھ، گھبراتے ہوئے نہیں، اطمینان کے ساتھ نماز ادا کی، اور اس کے بعد اپنے وہ پھانسی دینے والوں سے کہنے لگے اگر تم یہ خیال نہ کرتے کہ میں مارے جانے کی وجہ سے لمبی نماز پڑھ رہا ہوں تو میں لمبی نماز پڑھتا، لیکن تمہارے دماغ میں ایسا آئے گا یہ موت کی وجہ سے لمبی نماز پڑھ رہا ہے، اگر یہ خیال نہ آتا تو میں لمبی نماز پڑھتا۔ زینب بنت حارث کہتی ہے جب میں نے پھانسی کی اطلاع دے دی تو ان کے چہرے پر موت کا غم اور خوف نہیں تھا، کہہ رہے تھے آج مجھے اللہ اور رسول کو اور اپنے صحابہ سے ملاقات کرنی ہے۔ سولی پر لے جایا گیا، اور سولی پر اپنے ہاتھ سے پھندا ڈالا اور قبلے کی طرف رخ کیا، اور سولی پر چلنے سے پہلے دعا کی، اے اللہ، کیا دعا کی دیکھو، میں 300 میل 300 مائلز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوں۔ کہاں سے؟ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ میں مکہ میں ہوں، میرے نبی ابھی زندہ ہے مدینہ منورہ میں، میں دور ہوں 300 مائل اپروکسیمیٹلی گنتے دور ہوں، میرے پاس نہ موبائل ہے کہ میں اللہ کے نبی کو بتلا دوں کہ میرا آخری وقت ہے میرے لیے دعا کرنا ہے، اور نہ کچھ بتا سکتا ہوں، میرے اس حال کی خبر اے اللہ تو میرے نبی کو پہنچا دے۔ اب یہ ٹیلی فون کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کے پاس، اور اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہیں مدینہ منورہ میں، درمیان مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، ایک دم خاموش ہو گئے، اور بلند آواز سے فرمایا وعلیک السلام یا خبیب۔ دیکھا وہاں سے سلام کر رہے ہیں مکہ مکرمہ سے، اور یہ کہاں جواب دے رہے ہیں؟ مدینہ منورہ میں، وعلیک السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ زید بن حارث نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ دوسرے صحابی بیٹھ کیا ہوا آپ کو؟ فرمایا قریش نے ہمارے ساتھی خبیب کو ابھی شہید کر دیا، اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس ان کا میسج لے کر میرے پاس آئے۔ انہوں نے تو مکہ میں دعا کی، اللہ کو کہا، اللہ نے جبرائیل کو میسج لے کر بھیجا، جاؤ جبرائیل میرے صحابی کے نبی کے صحابی نے سلام بھیجا ہے، نبی کے لیے جا کر ان کو سلام کہہ دو۔ جب اللہ سے لو لگ جاتا ہے، دل لگ جاتا ہے، خشوع خضوع ہو جاتا ہے، تو یہ حالت ہوتی ہے کہ اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ خیر ٹائم نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو 3 نصیحتوں میں سے ایک نصیحت ہوئی ہے، لیکن ابھی بات مکمل نہیں ہوئی۔ حضرت خبیب کی بہت ساری بات ہے انشاءاللہ، اور پھر ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری نصیحت اور تیسری نصیحت، 3 نصیحتیں انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو 3 نصیحت کی ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈنسڈے کو انشاءاللہ زندگی باقی رہی، اللہ انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی علی سیدنا محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ، یا حنان یا منان یا دیان یا سلطان یا قدیم الاحسان یا ذا الجلال والاکرام۔
یا ارحم الراحمین یا اللہ اللہم صلی وسلم دائما ابدا اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما اللہ ہماری باتوں کو قبول فرما اللہ تیرے فرشتے ہماری باتوں کو ریکارڈ کرتے ہیں سننے والوں کا نام بھی اور بولنے والے کا نام بھی ریکارڈ کر رہے ہیں اللہ انہیں پتہ ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے تیرے نبی کی باتیں ہم محبت اور پیار کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما اللہ ہم سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما رحمت کے فیصلے فرما خیر کے فیصلے فرما ہمیں اور ہماری اعلی اولاد کی مغفرت فرما ہمیں اور ہماری اعلی اولاد کی مغفرت فرما ہمیں اور ہماری اعلی اولاد کی مغفرت فرما الہ العالمین جو بھی بیمار انہیں شفا عطا فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو اور جو بھی بیمار ہو اس مجمع میں اے اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما یا اللہ ہم سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرما یا اللہ جو لوگ گھروں میں ہسپتال میں بیمار ہے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما یا اللہ ہمیں اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما رشتہ داروں کی مغفرت فرما اقارب اور بھائی بہن اور تعلق رکھنے والے محبت رکھنے والے احسان کرنے والے سب کی مغفرت فرما جو ہم سے محبت رکھتے ہیں اللہ تیری شاعر شان انہیں بدلہ نصیب فرما تیری شاعر شان بدلہ نصیب فرما یا اکرم الاکرمین زندوں کی مغفرت فرما مردوں کی مغفرت فرما یا اللہ ہمیں نماز میں خوشی اور خضوع نصیب فرما نماز میں خوشی اور خضوع نصیب فرما تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سنہری پیاری باتوں پر چلنے کے میں توفیق نصیب فرما یہ ربیع الاول کا مہینہ گزر رہا ہے ہمیں ان کی زندگی کے بتائے ہوئے اے اللہ باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما ان سے سچا پیار نصیب فرما سچی محبت نصیب فرما درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرما اللہ اپنے فضل و کرم سے رحم و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان مخلصین اور مخلصات کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر ہماری دعا کو قبول فرما صلی اللہ تعالی سیدنا محمد و علیہ وسلم